پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں برآئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی اور کردار کے جوہر چمکائے. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے. اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اسٹیج پر رونق افروز
حضرت اقدس مولانا مسعود احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور انہی کے لخت جگر حضرت مولانا مفتی عمیر صاحب دامت ظلہم العالیہ، میرے بڑے بھائی حضرت مفتی زبیر احمد صاحب، اور حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی قاری محمد ہاشم صاحب دامت ظلہم العالیہ۔ اس کے علاوہ ہمارے بڑے بزرگ کرم فرما حضرت مولانا باقر علی صاحب، جو اس مدرسے کے روح رواں ہیں، بانی ہیں، اور انہی کے لخت جگر حضرت مولانا جلال الدین احمد صاحب۔ میرے بھائی، یہ بالکل اس مجلس کے آخری لمحات ہیں۔ حضرت اقدس حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ انہی کے دست شفقت پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ میں تو صرف کچھ لمحے کے لیے آپ حضرات کے درمیان میں حاضر ہوا، صرف یہ بتلانے کے لیے ہم لوگ اس وقت میں کیوں جمع ہوئے۔ یہ پروگرام کافی وقت سے آپ کے درمیان میں ہے، آپ مجھ سے بڑے علماء اور مجھ سے بڑے علم والوں کی زبانوں سے اللہ کے اور اس کے محبوب کے تذکرے اپنی آنکھوں سے اور اپنی کانوں سے سن رہے ہیں۔ میرے بھائی، میں تو مختصر گفتگو کرنے کے لیے آیا۔ اس وقت میں کیوں جمع ہوئے؟ جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اس کلام کو ہم کس طریقے سے آگے کی طرف پہنچا دیں۔ یہ قرآن ہمارے تک پہنچ گیا ہمارے ماں باپ کی محنتوں سے، ہمارے استاذوں کی محنتوں سے، یہ قرآن کریم ہمارے درمیان تک آیا۔ میرے بھائی، میں ایک گفتگو اکثر جگہ کرتا ہوں کہ میں عالم بن گیا یا میں حافظ بن گیا یا جتنا ٹوٹا پھوٹا علم میرے پاس ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، میرے استاذوں کی محنت کا اثر ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ میرا تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ استاذ پٹائی کرتا تو مدرسہ چھوڑنے کو دل کرتا، یہاں تک کہ ماں باپ برے لگتے کہ اگر وہ مدرسے کے لیے کہہ دیتے، اگر مدرسے کا سامان تیار کر کے رکھ دیتے تو مجھے ماں باپ پر غصہ آیا کرتا تھا کہ ماں باپ ہم سے محبت نہیں کرتے، یہ ماں باپ ہم سے نفرت رکھتے ہیں، ان کے گھر میں ہمارے نام کا راشن ختم ہو چکا ہے، اسی لیے ہمیں مدرسے کی طرف بھگاتے ہیں۔ جب ہم گھر سے نکل کر اپنے استاذوں کے پاس جاتے تھے، یہاں تک کہ استاذوں کے پاس پہنچے، استاذ اگر تنبیہ کر دے تو ہم نعوذ باللہ ان کے بیمار ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی درسگاہوں میں سے چھٹی ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں اپنے نفع کا معلوم نہ تھا، ہمیں اپنے نقصان کی خبر نہ تھی۔ آج جب اللہ نے ہمیں اس کامیابی تک پہنچایا تو سب سے زیادہ دعائیں آج استاذوں کے لیے نکلتی ہیں، کیونکہ نفع وہی جانتے تھے، نقصان وہی جانتے تھے۔ آج سب سے زیادہ جب ہم نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہماری دعائیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہماری زبان سے الفاظ نہ نکل جائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت کر دینا، اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بڑھا دینا، کیونکہ ہم جو اس کامیابی تک پہنچے ہیں، ہم جو آج تھوڑے بہت کامیاب ہوئے ہیں، جانتے ہو ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کا کمال ہے، ہمارے استاذوں کا کمال ہے، ہمارے استاذوں کی محنت ہے۔ لہذا میرے بھائی، یہ میرا اور اپنا کوئی کمال نہیں۔ اب اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کمال کر کے دکھا دیں تو آؤ اپنی اولادوں پر محنت کریں، آؤ اپنے شاگردوں پر محنت کریں۔ اگر ہمارے ذریعے سے ہماری اولادیں کامیاب ہوں گی تب ہمارا کچھ کمال ہوگا، جب ہماری محنت کے ذریعے سے ہمارے شاگرد کامیاب ہوں گے تب ہمارا کچھ کمال ہوگا، تاکہ وہ شاگرد جب بڑے ہو جائیں اور جب کامیابیوں کی منزلوں کو پہنچ جائیں اور جب وہ مسندوں پر پہنچ جائیں تب جا کر کے ان کی زبانوں سے اپنے استاذوں کے لیے دعائیں نکلیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نکلیں۔ اس لیے میرے بھائی، اگر قرآن ہم تک پہنچا تو ہمارے ماں باپ کی کامیابی، ہمارے استاذوں کی کامیابی، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی اولادوں تک پہنچا دیں، اپنی نسلوں تک پہنچا دیں۔
میرے بھائی، میں حافظ، میں عالم، جو بھی کچھ ہوں، یہ میرے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بن چکا ہے، یہ میرے استاذوں کی مغفرت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اگر میں اور آپ بھی چاہیں کہ ہم بھی مغفرت کے راستے میں آ جائیں، ہم بھی جنت کے راستوں کو آسان کر لیں، تو آؤ اپنے استاذوں کے لیے، آؤ اپنے شاگردوں پر محنت کریں، اپنی اولادوں پر محنت کریں۔ کس چیز کی محنت؟ آؤ ان کے دلوں تک قرآن کو پہنچائیں، آؤ ان کے سینوں تک قرآن کو پہنچائیں۔ کون سے قرآن کو؟ جس کی ابتدا میں میرے رب نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ آؤ اس قرآن کے لیے محنت کریں جس کے لیے میرے رب نے کہہ دیا ھدی للمتقین، ارے اس میں متقیوں کے لیے ہدایت چھپی ہوئی ہے، اس میں متقیوں کے لیے کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر اللہ کو ماننے والا، اگر نبی کو ماننے والا، اگر کامیابی چاہتا ہے، اگر سیدھا راستہ چاہتا ہے، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جنت تو ابھی دور ہے، اگر اس زندگی میں اور اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہوں، چاہے منزلیں نظر نہ آ رہی ہوں، چاہے مجھے اور آپ کو کامیابیاں نظر نہ آ رہی ہوں، او اللہ کے بندو، ابھی میرے اور آپ کے پاس قرآن کریم موجود ہے۔ آؤ اس قرآن کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اللہ کامیابی خود بخود عطا کر دے گا۔ میرے بھائی، یہ قرآن کیوں اتارا گیا؟ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے راستے ہیں۔ متقی کہا کسے جاتا ہے؟ بڑی لمبی گفتگو میں اس طرف بھی جانا نہیں چاہتا، حضرت تشریف فرمائیں، میں صرف آسان لفظوں میں آپ کو بتلاتا چلوں، آپ سب کے سب متقی ہیں۔ کہا کسے جاتا ہے متقی؟ جو غیر اللہ کو چھوڑ دے اور اپنے اللہ کے سامنے سر جھکا لے، جو غیر اللہ کو اپنا ماننا چھوڑ دے، ہاں، اور اللہ کو اپنا بنا لے، جو غیر اللہ کے سامنے سے اپنے سر کو ہٹا کر کے اپنے اللہ کے سامنے جھکا لے، اپنے دل میں ڈر اللہ کا لے آئے، غیر اللہ کا کوئی ڈر نہیں، غیر اللہ کا کوئی خوف نہیں، غیر اللہ سے کوئی مجھے اور آپ کو دقت نہیں۔ ہاں، ہمیں اللہ کا خوف ہے، ہمیں اپنے رب کا خوف ہے، ہم غیر اللہ کو چھوڑ کر اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، جس نے غیر اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے اللہ کو مان لیا، علماء مفسرین متقیوں کا پہلا درجہ بیان کرتے ہیں۔ اس تفسیر سے تمام کے تمام ایمان والے، تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے، تمام کے تمام متقی کہلائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ میرے رب نے اور کچھ نشانیاں بتلائی ہیں کہ متقیوں کی ہم اور کچھ نشانی بتلائے دیتے ہیں، ذرا مختصر سے وقت میں سن لیجئے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے راستہ دینے کے لیے، ہاں، یہ قرآن متقیوں کے لیے۔ آؤ، متقی کہا کسے جاتا ہے؟ ایک دو مثالیں اور ایک دو یا تین نشانی آپ کو بتلاتا چلو۔ کیا ہے متقی کی نشانی؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کی بات کرنے لگا، اپنے علماء کی بات کرنے لگا، جو میرے علماء نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور اللہ کے نبی کی امت کو بتلایا، میں وہ بات بتلانے لگا۔ متقی کہا کسے جاتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر یقین کرتا ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ کیا غیب کی باتیں؟ میں نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر یقین رکھتے ہیں، رسولوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں، قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں، قبر کو نہیں دیکھا، وہاں کے سوال اور جواب کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے حشر کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں، اچھی بری تقدیر کے فیصلے یہ اللہ کی طرف سے نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں۔ ہاں، کہاں تک بتلاؤں؟ اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں، جنت کی حوروں کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں، جہنم کے عذاب کو نہیں دیکھا لیکن یقین کرتے ہیں۔ بہرحال لمبی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے قرآن کو جس نے کہا ہے، ہاں، اور مجھے اور میرے اور آپ کے طلباء کو، معصوم طلباء کو سکھایا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کلمات میں جتنی چیزیں ہیں میں نے اور آپ نے نہیں دیکھی لیکن یقین کرتے ہیں۔
تو متقی کی پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کی ایسی باتوں پر جن کو نہیں دیکھا، جن کو محمد عربی نے کہا، قرآن کریم نے کہا لیکن ہم نے نہیں دیکھا، اس پر یقین کرتے ہیں۔ جتنا مضبوط یقین ہوگا اتنا ہی بڑا متقی کہلائے گا۔ اس کے بعد دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی نماز نہیں چھوڑتا، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی موسم میں ہو، متقی نماز نہیں چھوڑتا۔ ہاں اگر سفر میں ہے نماز نہیں چھوڑتا، حضر میں ہے نماز نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ تنگ دستی میں ہے تب بھی نماز نہیں چھوڑتا، خوشحالی میں ہے تب بھی نماز نہیں چھوڑتا، سردی کی شدت ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتا، گرمی کی تپش ہے نماز نہیں چھوڑتا، اگر بیمار ہے نماز نہیں چھوڑتا، اگر تندرست ہے نماز نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ اگر مالدار ہے نماز نہیں چھوڑتا، کتنا ہی غریب ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتا، نفع ہو جائے تب بھی نماز نہیں چھوڑتا، نقصان ہو جائے تب بھی نماز نہیں چھوڑتا، بیمار اتنا ہو جائے کہ کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر کے نماز نہیں چھوڑتا، اور بیٹھ کر کے تھک جائے تو پھر اشاروں سے لیٹ کر کے نماز نہیں چھوڑتا۔ یہاں تک کہ مومن کی نشانی یہ ہے، متقی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دشمن کے ہتھیاروں کے سائے کے نیچے بھی چلا جائے تب بھی صلاۃ الخوف پڑھتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا۔ تو متقی کی دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز نہیں چھوڑتا، کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد تیسری نشانی میرے اور آپ کے اللہ نے بتلائی اور سنتے چلے جائیں۔ پہلی نشانی عقیدوں سے تعلق رکھتی ہے، دوسری نشانی میری اور آپ کی زبان سے اور بدن سے تعلق رکھتی ہے، تیسری نشانی میرے اور آپ کے مال سے تعلق رکھتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے نام کا نکالنا یہ تقوی کی علامت ہے، یہ متقی ہونے کی علامت ہے۔ جس طریقے سے زبان سے اللہ کو یاد کیا جائے، جس طریقے سے بدن سے اللہ کی عبادت کی جائے، اسی طریقے سے جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے جو کوئی اللہ کے نام کا نکالتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہاں اللہ کے نیک بندے، جنتی بندے، ہاں اگر وہ خوشحالی میں ہیں یا تنگدستی میں ہیں تب بھی وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی متقی کی تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام کا نکالتے ہیں۔ تو آپ بھی ان تینوں باتوں پر عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، غیب کی باتوں پر یقین کریں گے نا انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام کا ضرور نکالیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نکالے گا ذرا ہاتھ اٹھانا؟ سب کے سب اس تقوی کی تیسری بات پر انشاءاللہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔